مسجد اقصی کو شہید کرنے کے لیے مغربی اور صہیونی قوتیں آخر کیوں کوشاں ہیں؟ 11ویں صدی کا آغاز ہوتے ہی یورپی طاقتیں یروشلم پر کیوں ٹوٹ پڑیں اور ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کی کیا حقیقت ہے؟ یہ وہ سوال ہیں جو آج اہم ترین موضوع ہونے کے باوجود عالمی میڈیا سے غائب ہیں۔ آج ہم اس ویڈیو میں ان خفیہ حقیقتوں سے پردہ اٹھائیں گے جو حقائق اور احادیث میں موجود پیشن گوئیوں پر مبنی ہیں، جس سے ہم مسلمانوں کو آگاہ ہونا چاہیے۔ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی اور سفر معراج کیا تھا، اور دوسری طرف یہود و نصارہ کے لیے یہ جگہ مقدس ترین ہے۔ اسی جگہ ہیکل سلیمانی تعمیر ہوئی تھی جو بعد میں تباہ ہو گئی۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب بنی اسرائیل کی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ملی تو ان سے خوش ہو کر اللہ رب العزت نے انہیں تابوت سکینہ عطا فرمایا، جس میں گزشتہ انبیاء کرام کی استعمال شدہ چیزیں محفوظ تھیں۔ یہ ایک مقدس صندوق تھی۔ اس صندوق کی بدولت قوم بنی اسرائیل ہر میدان فاتح رہی۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت آئی تو آپ علیہ السلام نے صندوق کی حفاظت کے لیے ایک ہیکل کی تعمیر کا ارادہ کیا، جسے 900 قبل مسیح میں آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے مکمل کیا تھا۔ یہ ہیکل نہایت ہی عظیم الشان اور مضبوط تھا، جسے جناتوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے تعمیر کیا تھا۔ اس ہیکل میں جس جگہ حضرت سلیمان علیہ السلام عبادت کیا کرتے تھے وہیں اس تابوت کو رکھا گیا، اور کسی عام شخص کو اس جگہ داخلے کی اجازت نہیں تھی۔ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد جب بنی اسرائیل نے سرکشی شروع کر دی اور اللہ رب العزت کے نافرمان ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق ان پر سخت عذاب آ گیا۔ لہٰذا 500 قبل مسیح میں بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کیا اور ہیکل سلیمانی کو تباہ و برباد کر ڈالا۔ پورے شہر میں خون کی ندیاں بہا دیں اور لاکھوں یہودیوں کو سرعام قتل کر ڈالا۔ آخر اس قوم نے توبہ کا راستہ اپنایا اور اللہ رب العزت سے مدد طلب کی۔ لہٰذا کچھ عرصے بعد سائرس کی حکومت آئی تو اس نے یہودیوں کو بابل کی غلامی سے آزاد کروایا اور ہیکل کی دوبارہ تعمیر کی اجازت بھی دے دی۔ اس سارے ہنگامہ آرائی میں وہ مقدس صندوق تابوت سکینہ کہیں گم ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ بخت نصر نے اسے کہیں دفن کروا دیا، اور کچھ لوگوں کے مطابق اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ صندوق کہیں چھپا دی گئی۔ ہیکل کی دوبارہ تعمیر مکمل ہوئی اور یہودی یروشلم پر دوبارہ آباد ہو گئے، مگر یہ سرکش قوم دوبارہ نافرمانی پر اتر آئے، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں حق کی دعوت دی تو انہوں نے آپ کو صلیب پر چڑھانے کی کوشش کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تاریخ پھر دہرائی گئی۔ قانون الہی کے مطابق ایک اور ظالم بادشاہ ان پر قہر بن کر نازل ہوا، جسے تاریخ ٹائٹس رومی کے نام سے جانتی ہے۔ یہ جرنیل بخت نصر سے بھی زیادہ ظالم تھا۔ اس نے یروشلم سے یہودیوں کا کیڑے مکوڑوں کی طرح خاتمہ کر دیا تھا، اور بچے کچے یہودی یروشلم چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ جب عربوں میں اسلام آیا اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اسلام یروشلم کی سرزمین تک پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت میں اسی جگہ مسجد اقصی کی تعمیر کروائی اور تمام مذاہب کے لیے یروشلم کا دروازہ کھلا رکھنے کی اجازت دے دی۔ پھر 19ویں صدی کے وسط میں جب دوسری عالمی جنگ ہوئی تو برطانیہ اور امریکہ کی سازش سے یروشلم میں یہودیوں کو دوبارہ بسایا گیا اور عربوں کو ایک نہ ختم ہونے والی خانہ جنگی میں جھونک دیا گیا۔ آج یہ یہودی ریاست اسرائیل قبلہ اول کو شہید کر کے یہاں اپنے اس ہیکل کو دوبارہ تعمیر کرنا چاہتی ہے اور اس تابوت سکینہ کو دوبارہ کھوج نکالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ بخت نصر نے تباہی کے وقت اس مقدس صندوق کو دفن کروا دیا تھا، اور جہاں آج مسجد اقصی کھڑی ہے وہ تابوت سکینہ بھی اسی کے نیچے کہیں دفن ہے۔ 1967 عیسوی میں صہیونی حکومت نے مسجد اقصی کے گرد سرنگیں کھودنا شروع کر دیں، جس سے مسجد اقصی کو اب تک خاطر خواہ نقصانات پہنچے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق آثار قدیمہ کے مطابق کھدائی کی آڑ میں مسجد اقصی کے ارد گرد بے شمار سرنگیں کھودی گئی ہیں جو مسجد کے اندرونی حصے تک پہنچ چکی ہیں۔ یہودی عقیدے کے مطابق جب وہ ہیکل کو دوبارہ تعمیر کریں گے تو اس کے ایک دیوار سے ایک شخص ظاہر ہوگا جو ان کا مسیحا ہوگا، اور دنیا میں دوبارہ غالب آنے کے لیے مسیحا کا ظاہر ہونا واجب ہے، جبکہ حدیث کی روح سے ظاہر ہونے والا شخص کوئی اور نہیں، دجال ہوگا۔